آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آپ کا انتخاب بھی بڑا ہی حسین ہے، قرآن اور حسین۔ ایسے ایسے مارکے ہوئے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ کی شخصیت ہی بڑی جامع ہے، مدینہ منورہ سے بہت دور، مکہ مکرمہ سے بہت دور، اپنے وفاداروں سے بہت دور، سرکار حسین بالکل تنہا کھڑے ہیں، اور اس کیفیت میں کہ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ میرے حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ علماء کرام سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو میں علامہ صاحب سے پہلا سوال کروں گا۔ حضور، بے شمار قربانیوں کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑے بڑے مارکے ہوئے دین اسلام میں، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور ایسی ایسی جنگیں ہوئیں کہ جن میں بے شمار صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، اور پھر ایسی شہادتیں کہ جن کے بارے میں اور جن صحابہ اکرام کی شان میں قرآن کی آیات بھی نازل ہو گئیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں۔ یہ تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ حضور، ایسی ایسی شہادتیں اور ایسی شہادت بھی ہوئی، اور ایسے مارکے ہوئے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ایسے مارکے ہوئے۔ حضور، مارکہ کربلا کے حوالے سے اور شہادت امام حسین کے حوالے سے سوال ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کن حوالوں سے تاریخ اسلام کی تمام شہادتوں سے جداگانہ شان کی حامل ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، ما بعد۔ میں سب سے پہلے لقمان سلیم رضوی گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی اور گفتگو کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آپ کا انتخاب بھی بڑا ہی حسین ہے، الحمدللہ، قرآن اور حسین۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو بھاری خزانے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا خزانہ عطرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض۔ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس ارشاد پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک نے جو کچھ فرمایا ہے، جیسا مرد مومن کا کردار قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے کہ مرد مومن ایسا ہوتا ہے، وہ مرد مومن ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اور ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ جب ہم کسی ایک شخصیت کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دیگر اکابر امت کے کردار کی کوئی نفی کر رہے ہیں، نہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج چونکہ بات سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو انہی کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو وہ جو قرآن مقدس میں مرد مومن کا کردار بتایا گیا،
جو شہداء کا ذکر ہے، جو غازیان اسلام کے تذکرے ہیں، یعنی جو بھی محامد اور محاسن اور خصائص ایک مومن کامل میں ہو سکتے ہیں، وہ جملہ خصائص بدرجہ اتم سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات! آپ کی شخصیت ہی بڑی جامع ہے، آپ آل بیت میں بھی شامل ہیں اور آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نواسے ہیں، آپ کی شہزادی کے فرزند ہیں، واہ واہ! اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، تو دونوں فضیلتوں کے جامع ہیں۔ سرکار حسین پاک کی ذات میں یہ دونوں فضائل جمع ہیں، جامع شخصیت ہے۔ آپ کی شہادت بھی اسی انداز میں تمام شہادتوں کی جامع ہے۔ کیا بات ہے! واہ واہ! تاریخ انسانی کی شہادتوں کو لیجئے، صرف آپ اس امت کی بات نہ کریں، تاریخ انسانی کی بات کریں۔ تاریخ انسانی میں جو شہادت کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک واقعے پر غور کر کے دیکھ لیں، کہیں ایک طرح کا امتحان نظر آتا ہے، ایک امتحان، کہیں دو امتحان، کہیں چار امتحان۔ سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے امتحانات اکٹھے وارد ہوئے۔ اللہ! پھر آپ نے ابھی بدر شریف کی بات کی، اس مارکے کے ساتھ تو کسی کا کوئی موازنہ اور مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ اللہ! واہ واہ! بدر کے ساتھ موازنے یا مقابلے کی بات نہیں ہے، بدر والے لڑے واہ! اور دنیا میں بے مثال وفاداری اور جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پشت پر سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ سبحان اللہ! بڑی پیاری بات، ماشاءاللہ، کیا بات! اور یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ کے سہارے پہ جنگ لڑتے تھے، واہ واہ! نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ان کو تھا تو صرف کالی کملی والے پر۔ کیا بات ہے! کیا بات! واہ واہ! وہ ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں بڑی بے مثال ہیں، لیکن پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لیکن میدان کربلا میں، ریگستان کربلا میں، مدینہ منورہ سے بہت دور، مکہ مکرمہ سے بہت دور، اپنے وفاداروں سے بہت دور، جو وفادار ساتھ تھے وہ سارے شہید ہو چکے ہیں۔ سرکار حسین بالکل تنہا کھڑے ہیں، اور اس کیفیت میں کہ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ کیا بات! کیا بات! اب آپ جناب حابیل علیہ السلام کی شہادت کو لے لیں، ان کی اپنی شہادت ہوئی، جناب حابیل شہید ہوئے، لیکن 3 بیٹوں کے لاشیں تو اٹھا کے نہیں لائے تھے، اور 6 بھائیوں کے لاشیں تو اٹھا کے نہیں لائے تھے، اور 3 دن کے پیاسے بھی نہ تھے۔ تو جو امتحان سرکار حسین پہ آیا ہے وہ جناب حابیل پہ نہیں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، بہت بڑا نام، بہت بڑی شان کے مالک، بڑے امتحان آئے، بڑے ہی سخت امتحان آئے، لیکن یک بارگی نہیں آئے ہیں۔ جب آپ کو نارے نمرود میں جانا پڑا، ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار کھڑے تھے، تو اس سے پہلے آپ 3 دن کے پیاسے نہ تھے، آپ نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کے لاشیں نہیں اٹھائے تھے، آپ اپنے وطن سے دور نہ تھے۔ امتحان آپ پہ آئے ہیں،
लेकिन जब आप जा रहे हैं आग में, आपको औलाद का कोई गम नहीं है। उस वक्त तक तो आपकी औलाद ही कोई नहीं थी, ये गम भी कोई नहीं था। वाह तो सरकार हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत इस लिहाज से तमाम इम्तिहानात का मजमुआ है। फिर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, आपको जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। अब मैं तखय्युल से, अपने तखय्युल में ये देखता हूं वो मंजर कि उस वक्त बेटा बाप पे फिदा हो रहा है और बाप बेटे पे फिदा हो रहा है। बाप बेटा किस इश्क के वालिहाना के साथ, कैसे जज्बों के साथ कुर्बानी के लिए मिना की जानिब जा रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कितनी मोहब्बत होगी अपने इस्माईल की, और इस्माईल के दिल में कितनी अकीदत होगी अपने वालिद जनाब इब्राहीम की। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते जा रहे हैं, मोहब्बत के जज्बों के साथ जा रहे हैं। लेकिन यहां तो सरकार हुसैन है, ना पास मौला अली है, ना पास सरकार हसन है, और दुश्मनों में, हजारों दुश्मनों में सरकार हुसैन तन्हा खड़े हैं। तो ये क्या राज है इसमें? ये मैंने तो अपने अकाबिर से जो दर्स लिया है, वो इस शहादत का जो राज सिर्र शहादतैन में जो अकाबिर ने बताया है वो क्या है? ये दर हकीकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत का मजहर है। सरकार हुसैन पाक की शहादत, जिसकी तरफ हुजूर ने इशारा फरमा दिया था कि अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है कि मेरा लख्ते जिगर है, मेरी बेटी का बेटा है, वह आना मिनल हुसैन, और मेरी शख्सियत का, मेरी शुजाअत का और मेरी जुर्रत का जो ज़ुहूर है वो मेरे हुसैन की जात से होगा। तो ये सरकार की शहादत के मजहर हैं। इसलिए ये शहादत तमाम शहादतों का मजमुआ है। इन पर जो इम्तिहान आया है वो तमाम इम्तिहानात का मजमुआ है, और इसी वजह से सरकार हुसैन पाक की शहादत तमाम शहादतों से इम्तियाजी शान की मालिक है। माशाअल्लाह, क्या बात है नाजरीन। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमें अल्लामा साहब ये बता रहे थे कि किस तरह इमाम अली मकाम की शहादत तमाम शहादतों से जुदागाना शान की हामिल है। बड़ी खूबसूरत रहनुमाई आपने फरमाई है अहले सुन्नत व जमात की तरफ से, और ये सोशल मीडिया के ज़रिए देखने वाले तमाम नाजरीन को आपने बताया है। ये अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें, रिफ़तें अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं।